عام ایک نوجوان اگر خان صاحب کی تقاریر سن کے جذباتی ہو تو نیازی صاحب سمجھ میں آتا ہے، لیکن حسان نیازی ایک پڑھے لکھے ایک قابل بیرسٹر ہیں اور وہ جو قانونی معاملات اور سیاست ہے اس سے بھی واقف ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پاور سے بھی واقف ہوں گے، اور پھر آپ جیسی تاریخ پہ نظر رکھنے والی شخصیت کے صاحبزادے بھی ہیں. سر وہ جذبات میں اتنا آگے کیوں چلے گئے؟ میرا خیال جذبات کی بات نہیں ہے، میں نتھنگ از رانگ. ایک بندے دیکھو تحریک انصاف ایک پولیٹیکل حقیقت تھی. بالکل. چلو ہمارے گولی اس کے جو اب کیا ہو رہا ہے، 10 اپریل 2022 سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کا والد وکٹم بنا ہوا تھا. میں یہ بات نہیں کر، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اور پھر اس کو جو بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر بہت سارے بندے جو ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل موقف اختیار کرتے ہیں. جو میں نے بھی ایز اے اسٹوڈنٹ، میں تو بہت بڑا ایکٹیوسٹ تھا اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، تو اس وقت میرے بھی والدین سے کوئی جو متفق نہیں تھے، لیکن سیاست کی سپیس ہر ایک کو ملنی چاہیے. لیکن ایک ریڈ لائن ہوتی ہے نا، آپ نے سمجھایا نہیں آپ نے کہ بھائی یہ انقلاب نہیں ہے، یہ کوئی سازش ہے، یا خان صاحب سے حسان نیازی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ سوچا ہی نہیں. نہیں، دو باتیں لگ جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ ایکٹیو ہوا نا تو یہ تو بات ہے جو وزیر اعظم شپ کے آخری دنوں میں جی، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ایکٹیو ہو رہا ہوں. اب اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ ہم قومی ایشو ڈسکس کریں، تو میں اپنے بیٹے کو جو اس کا روگ ہے وہ اپنے تک رکھتا ہوں. اور میں چاہتی ہوں آپ اس پہ بات کریں، آپ نے سمجھایا تو ہوگا بھائی حد سے آگے نہ جاؤ. میں بتا رہا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس سے کہتے ہیں میں ایکٹیو ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا ایکٹیو بالکل ہو، کیونکہ تمہارے ماموں پہ تمہارے لیڈر پہ بہت، سعودی لیڈر نہیں تھا جو عمران خان کے ساتھ ہو کبھی انوالو نہیں تھا. ابھی بھی کوئی تحریک انصاف کے اندر اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے کسی لیول کا، نہ کوئی ان کی کسی کور کمیٹی کا ممبر ہے. جی جی، اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ یہاں، اور اس وقت اس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوگا کیونکہ اس کے ارد گرد جتنے بندے ہیں سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائزڈ ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے جنوری 2021 کی، جی اب جنوری 2022 کی. اب بٹوین اپریل کے بعد عمران خان صاحب کو جب نیا عروج ملا تو پھر یہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی کہ میں ایکٹیو ہونا چاہتا ہوں، یا مجھے وہ اسپوکس پرسن بنایا ہوا ہے یا بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا جی میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم بالکل جو تم کرنا چاہتے کرو سیاست میں، اور میں تمہیں روکوں گا بھی صحیح. تو پولیٹیکل کمٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی گھر کے اندر آپ کی بھانجے بھتیجوں میں سے کوئی بندہ اگر پولیٹیکلی کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایکٹیو ہو گیا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، وہ آپ کے کہنے پہ واپس نہیں آئے گا. کیوں؟ ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے نا. یہ کوئی سیاستدان تو نہیں ہے کہ نظریاتی طور پہ مطلب ہو جاتے ہیں، ایم این ایم پی بننے کے لیے نہیں جاتے. ان کے اندر ایک آئیڈیلزم آ جاتا ہے. نواز شریف جو پاکستان کے، یہ طاہر قادری بہت بڑے لیڈر تھے، یہ وہ. تو آپ کو اس آئیڈیلزم کو سمجھائیں نہیں، کیونکہ کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ ادھر تو تھوڑا نقصان ہوگا، لیکن جو آئیڈیلزم کا کمپرومائز ہو جانا ہے نا، وہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کا آئیڈیلزم کمپرومائز ہو. وہ ایک آئیڈیلزم کے ساتھ گیا، آگے دھوکہ عمران خان کتنا دے رہا ہے اس میں میرے بیٹے کا قصور نہیں. تو وہ آپ نے سمجھایا ہوگا نا. میں نے اسے بتایا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب تحریک انصاف کا اور فوج کا کلیش شروع ہے. تو میں نے اسے کہا، میں کہ یہ اتنا بڑا کلیش ہے کہ 6 مہینے بعد میں یا تمہارا لیڈر نہیں ہے یا پاکستانی فوج نہیں ہے. اور میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ تمہارے لیڈر پہ برا وقت ہے، اس کو اس کی اس کے ساتھ بچ جانا میرے لیے ایک بہت بڑی حیران کن بات ہوتی ہے. اچھا، یا یہ پاکستانی فوج نہیں تھی، یہ پھر آپ اسکینڈینیویا سے نہیں لے کے آئے ہیں، دونوں میں سے ایک بچے گا. تو اس نے ان کے اندر یہ ریزالو تھا کہ شاید واقعی پاکستان میں، انہوں نے کہا آپ بھی تو ایک اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل روڈ میں خلاف ہیں، تو اس دفعہ ہم نے ان کو بچھاڑ دینا ہے. یہی وہ ٹریننگ تھی عمران خان کا تناج، جس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ 9 مئی کا ذمہ داروں کو اٹھتا ہے. پھر اس نے اسی کے اوپر سے ٹریننگ کی، اور پھر میں نے اسے بتایا کہ کیا کیا نہیں ہوگا. تو میں نے اسے کہا کہ 2 سال ایکٹیو نہ ہو، ساتھ رہو، لیکن اس کو دس کو سیٹل ہو دو. تم نے کون سا کوئی لیڈر بننا ہے، یا مامے نے تمہیں بنا دینا ہے یا لیڈر بنا دینا، وہ تم نمبر 2 بندہ برداشت نہیں کر سکتا. اس کی جبلت میں نہیں ہے، اس کی سرشت میں نہیں ہے کہ وہ نمبر 2 بندہ پیدا کرے. وہ شاہ محمود قریشی کو نہیں بننے دیتا. عمران خان ان لیڈروں میں سے نہیں ہے
جو کوئی وراثت چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. جو پیرلل لیڈرشپ تیار کرے. میں فیملی کو نہیں دیتا ہوں بھائی, فیملی کو نہیں دیتے تو پارٹی میں سے کسی کو دے دو. نمبر 2 تو آدمی تیار کرتا, تو اپنا بلواک تھا, تو اپنی پروٹیکشن تھی. خیر اس کا نقصان بھی ہوا کہ آج اکیلا ہے نا, اس لیے کہ اب کوئی بندہ اس کی سپورٹ کرنے کے لیے ہے نہیں, ساری فیملی پارٹی باہر ہے. سر پہلے حسان نیازی کا بتائیں کہ پھر اب کوئی سوچ یا ان کا خیالات تبدیل ہوئے یا ابھی بھی اسی موقف پہ قائم ہے؟ میں حقیقت ہے پاس ایز اے میٹر آف پرنسپل, مجھے کوئی لیڈروں سیاستدانوں کے جیل میں چلے جائیں تو مجھے اس کو کوئی جو ہے افسوس نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو یہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اور سے پتہ ہونا چاہیے کہ جیل میں جا سکتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا کہ اگر وہ کوئی لا قانونیت, کوئی غیر قانونی کام میں ملوث ہوتا. وہ میں نے تسلی کی ہوئی ہے کہ ہی واز ناٹ انوالوڈ ان اینی اگر اسے کوئی تقریر میں کوئی بات کی ہے تو ایک فکرہ ہے جو بڑا آبجیکشنبل ہے, اس کے علاوہ کوئی کیا ہے تو وہ تقریر میں نے پوری نہیں سنی. لیکن وہ جو وردی اٹھا کر لے آئے تھے وہی والی بات کر رہے ہیں, پیچھے سے کسی نے اٹھائی تھی. اب جوان لڑکا ہے, اس کی جوان بیوی ہے, تو لیکن اس سے پہلے میں پیپلز پارٹی والے بیچارے لڑکوں کو دیکھ چکا ہوں جو اللہ کے وقت میں جو 5-5 4-4 سال 3-3 سال اندر رہے, شادی شدہ تھے, گھروں میں بیک مات چھوڑ گئے. تو بہرحال اللہ کا کام ہے, اللہ کے ہر کام بہتری ہوتی ہے. اس کے میرا خیال ہے جہاں رائن ہے جو ہے تو اس کی بہتری